جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ ہے، میری بھی گناہ کی معافی ہے، میرے بھی اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اسے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی خالہ کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ تمہاری خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہارے کبیرہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے والدین کی خدمت کرنے کا، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا، والدین کی خدمت کرنے کا، اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور والدین کی خدمت کرنے کا جو پانچواں فائدہ پتہ ہے کیا؟ جس بندے کا والدین اس کے اوپر راضی ہوتا ہے نا، رب الرحمن عرش کے اوپر اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا رب بندے کے اوپر راضی ہو جائے اس کو دنیا کی اور چیز کچھ چاہیے ہی نہیں، اور جس بندے کا رب ناراض ہو جائے، اور رب ناراض کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب رضا الوالدین، جس بندے کا رب اس کے اوپر راضی ہے، کس بندے کا رب اس کے اوپر راضی ہے؟ جس بندے کا والدین اس اولاد کے اوپر راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کے اوپر، جس بیٹے کے اوپر اس کے ماں باپ راضی ہیں، آسمان کے اوپر بیٹھنے والا رب اس کے اوپر راضی ہے۔ اور فرمایا وساخط اللہ وساخط الوالدین، وساخط الوالدین، جس بندے کا ماں باپ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، عرش بریم پر رب اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے والدین کی خدمت کرنے کا چھٹا فائدہ کیا ہے جس کی آج مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، جس کی ہم بہت زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں، جس کی بہت زیادہ ہم کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا میرے رزق کے اندر کمی ہے، میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، اللہ برکت کو عطا فرما دے، میرا رزق تھوڑا ہے اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اللہ ایسی جگہوں سے اس کو رزق دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ایک تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور دوسرا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے، اللہ دونوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے بندے کے رزق کو بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے گا۔ آج ہم نے اپنی روزی کو خود بند کیا ہوا اپنے اوپر، شکایتیں کرتے ہیں جا کے مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، مولوی صاحب بڑا کماتے ہیں، بڑی ہم محنت مشقت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ جاتے ہیں اپنے پیروں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، پیر صاحب ہمارے روزی روٹی کے اندر برکت نہیں ہے، کوئی ایسا تویز دے دو، کوئی ایسی چیز دم کر دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو۔ ارے گھر کے اندر تمہارا جو پیر بیٹھا ہوا ہے تمہارے والدین ہیں، گھر کے اندر جو تمہارے بزرگ تمہارے والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، جب وہ تمہارے لیے دعائیں کرے گی اللہ تمہیں آسمان سے ایسا رزق دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارے والدین ہمارے اوپر ناراض ہیں، اللہ بھی ہمارے اوپر ناراض ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو ہمارے اوپر تنگ کر رکھا ہے، اور ہم جا کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اوروں کو جہاں پہ ہم خدمت کرتے ہیں ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی جہاں پہ خدمت کرتے ہیں، ان سے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں، ان کی تمام جائز ناجائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور جو گھر میں والدین بوڑھے تمہاری آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کب ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں آئے اور ہم سے کچھ دیکھ بھال کرے، ہم سے کچھ پوچھے، ہم سے بھی کچھ آ کے سوال کرے، امی جی باپ ابا جی تمہیں بھی کچھ چاہیے۔ وہ کام ہم نے نہیں کرنا، غلط طریقے سے غلط لوگوں کو ہم نے پیسہ دے دینا، ان کی ناجائز جائز تمام قسم کی ضروریات کو پورا کر دینا ہے، اپنے والدین کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کرنا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں والدین کی خدمت کرنے کا یہ صلہ دے گا اللہ تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے گا، تمہاری عمر کو بھی لمبا کر دے گا۔ اور ایک اور فائدہ والدین کی خدمت کرنے کا، جو بندہ کہتا ہے نا جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جاؤ جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو،
والدین کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا یہ رب رحمان کا کام ہے۔ رب کیسے والدین کی خدمت کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ یہ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، جب وہ سفر کر رہے تھے راستے میں بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا، اور وہ اس طوفان سے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ جب وہ غار کے اندر چھپے، اوپر پہاڑ سے ایک چھوٹا سا پتھر نیچے گرتا ہے، وہ غار کے منہ کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، غار کے منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں لوگ اندر بند ہو جاتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑا دھکا لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن اس غار کے منہ سے اس پتھر کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار تم اپنے ان اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، شاید اللہ رب العالمین تمہارے ان اعمال کی وجہ سے اس پتھر کو غار سے ہٹا دے اور ہم اس غار سے نکل جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی اپنے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ میں ایک بکریوں کا چرواہا تھا، ایک دن چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے میں گھر میں لیٹ پہنچا، تاخیر سے پہنچا۔ جب میں گھر پہ پہنچا میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتے ہیں اللہ میں جب گھر واپس لوٹا میں نے آ کر اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد ان کو پیالوں کے اندر ڈالا اور پیالوں کے اندر ڈال کر اپنے والدین دونوں کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ جب میں اپنے والدین کے سر کے اوپر ہاتھوں میں پیالے پکڑ کر کھڑا تھا، میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ آ کے بلبلا رہے تھے، چمٹ رہے تھے اور دودھ مانگ رہے تھے، میں اللہ اپنے بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ دینا پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس غار کے منہ سے پتھر کو اتنا تو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پتھر اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ اور ان میں سے جو دوسرا تھا وہ کہتا ہے اللہ میں نے ایک مزدور کا حق جو اس نے مانگا تھا میں نے اس کو امانت سمجھتے ہوئے تیرے سے ڈرتے ہوئے اس کے اندر خیانت نہیں کی تھی، اللہ اگر میرا عمل یہ تجھے پسند ہے اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دے۔ اور تیسرا جو آدمی تھا وہ ذرا سے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے دور ہو گیا، کہتا ہے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے زنا کو چھوڑ دیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلے جس بندے کی دعا قبول ہوئی وہ کون تھا؟ کون تھا؟ والدین کی خدمت کرنے والا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ خدا کی قسم اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اب آئیے والدین کی جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کا اجر اللہ رب العالمین کیسے ضائع کرتا ہے اور ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سب سے کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور والدین کی نافرمانیاں کرنے والے کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی نظر رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ اس کو جنت سے دور کر دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان جو ہے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور دوسرا آدمی کون؟ آپ نے فرمایا ومدمن الخمر، ہر وقت شراب نوشی کرنے والا، اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمنان عطاءہ، کسی کے اوپر احسان کر کے اس کو جتلانے والا، ایسے بندے کی طرف بھی اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، اور دوسرا آدمی والدیوس، جس کو بغیرت ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جس کی ماں بہن بیوی اور اس کی بیٹی پردہ نہ کرتی ہے اس کو دیوس بغیرت کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا والرجلۃ، وہ عورت
جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہے اس کی طرف اللہ نہ تو دیکھے گا اور نہ ہی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ان میں سے جو سب سے پہلا آدمی ہے جس کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ والدین کا نافرمان ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے والدین کا گستاخ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قوم لوط والا کام کرتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ لعنت کرے اس بندے کے اوپر بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، اور آخر میں فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر بھی لعنت کرے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کا گستاخ ہے۔ اب آئیے آخری بات، جو والدین کا گستاخ اور اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ کیسے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیتا ہے۔ عوام بن حوشب یہ ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے اندر گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، کہتے ہیں میں قبرستان کے اندر گیا، قبرستان کے اندر سے ایک قبر پھٹی، ایک بندہ قبر کے اندر سے نکلتا ہے، اور قبر کے اندر سے نکلنے کے بعد 3 دفعہ وہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کی طرح تھا اور باقی جسم انسانی تھا، اور اس نے قبر سے نکلنے کے بعد 3 دفعہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر کے اندر چلا گیا، اس کی قبر اس کے اوپر بند کر دی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے اسی قبرستان کے اندر دیکھا کہ ایک عورت داغے کا کام کر رہی تھی، میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک عورت نے بتایا کہ یہ جو بندہ قبر سے نکلا تھا یہ اسی عورت کا بیٹا ہے، اور جب یہ زندہ تھا یہ شراب نوشی کیا کرتا تھا، اس کی ماں اسے کہتی تھی بیٹا یہ حرام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ آگے سے ماں کی بات ماننے کی بجائے کہتا تھا اماں تو ایسے گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے اللہ والے یہ جب سے فوت ہوا ہے اس وقت سے آج تک عصر کے بعد ہر روز قبر سے نکلتا ہے، 3 بار گدھے کی آواز نکالنے کے بعد پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انجام کس کا؟ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کا گستاخ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اور ہم کے والدین جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کے حیات ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔